اخر پس تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر تو دوسرے دنوں پورا کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ نے کتنا اچھا جملہ کہا، فعدۃ من ایام اخر۔ چاہتے تو کہہ دیتے فعلیہ القضاء، اس کے اوپر قضا کرنا لازم ہے، روزے کی قضا کرنا لازم ہے، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا فعدۃ من ایام اخر۔ کیا مطلب؟ جب مسافر سفر کے اندر روزہ جس کا چھوٹ گیا ہو وہ گھر آ جائے اور گھر آنے کے بعد اس کو اتنا دن ملے کہ اس میں روزے کی قضا کر سکتا ہے، اور پھر اس دن اس کو قضا کرنا ہے اور قضا نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں اس کی پکڑ۔ اگر کوئی مسافر سفر سے واپس آیا اور آنے کے بعد ایک دن دو دن ملنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ بندے کو موقع ہی نہیں ملا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں موقع مل گیا، 2 روزہ چھوٹا تھا 2 دن مل گیا لیکن روزہ نہیں رکھا، اب ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وصیت کر لے کہ بھائی میرا 2 روزہ سفر میں چھوٹ گیا تھا اور میرا انتقال ہونے جا رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں چلا جاؤں، تو میرے 2 روزے کا فدیہ دے دینا اگر میں مر جاؤں، نہیں اگر اللہ نے حیات دی تو میں 2 روزہ رکھ لوں گا۔ اس لیے وصیت کرنا فرض ہے، پیچھے آیت آ چکی ہے، اس لیے ضروری ہے۔ آپ نے نہیں بتایا تو لوگوں کو کیا معلوم کہ آپ کا کتنا روزہ چھوٹا ہے، کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اس لیے وصیت کرنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا فعدۃ من ایام اخر، اللہ نے جملہ استعمال فرمایا، اگر فعلیہ القضاء کہتے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر دینا ہے۔ اب یہاں مسئلہ تفسیر کا یہ ہے کہ شروع اسلام میں یہ مسئلہ تھا کہ اگر کوئی طاقت بھی رکھتا ہے روزہ رکھنے کی اور اس نے نہیں رکھا تو فدیہ دے دے، کام چلے، شروع اسلام میں۔ لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور صرف بہت بوڑھے آدمی کے لیے یا بہت سخت مریض کے لیے یہ حکم ہے۔ کوئی نوجوان ہے، طاقت والا ہے اور یوں ہی روزہ چھوڑ دے نہ رکھے تو وہ گنہگار ہوگا، اسے روزہ رکھنا ہوگا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا بالاجماع۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہی مفسرین کی تفسیر ہے۔ اس لیے اب کوئی اس آیت کو دیکھ کر کے ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے پھر بھی نہ رکھے اور فدیہ دے دے اس لیے ہم نہیں رکھتے ہیں روزہ، تو یہ کہنا معتبر نہ ہوگا۔ اس لیے کہ علماء کرام و مفسرین نے جو اس کی تفسیریں کی ہیں، احادیث سے جساس نے کی ہے، مظہری نے کی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے شروع اسلام کے اندر، اور 3 تغیر روزے کے اندر ہوا ہے۔ شروع میں جب اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی تھی تو عاشورہ کا دن اور مہینے کا 3 دن روزہ رکھنا پڑا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اور بعد میں جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس کا روزہ فرض ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے شروع میں یہ تھا، یہ مسئلہ تھا اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے ایسے ہی چھوڑ دے تو فدیہ دے دے، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا کہ نہیں طاقت ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی تیسری تبدیلی یہ ہے کہ شروع میں افطار کے بعد سونے سے پہلے تک کھانا پینا جائز تھا، افطار کے بعد سونے سے پہلے، لیکن اگر کسی کو نیند آ گئی، ٹیک لگایا، سو گیا، وہیں سے اس کے دوسرے دن کا روزہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی آئے دن بھر کے تھکے مادے اور بیٹھے، ان کی اہلیہ کہیں بیٹھو لاتے ہیں کچھ کھانا وانا، کچھ گئی کچن میں لینے کے لیے، تھکے ماندے تھے، ایسے ٹیک لگائے اور نیند آ گئی۔ جب اہلیہ کھانا لے کر کے آئی، کہہ رہے اٹھیے افطاری کیجیے، میں تو سو گیا، تو وہیں سے دوسرا روزہ اسٹارٹ ہو گیا۔ بڑا مسئلہ پیش آ گیا کہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ بتایا کہ ایسی صورت ہے، اللہ نے آیت نازل فرما دی، کیا پوری رات کھانا پینا صحبت کرنا حلال ہے، روزے کی شروعات صبح صادق سے ہوگی۔ اللہ نے کتنی سہولت ہمارے لیے کر دی ہے، سوچے شروع میں کتنی دقت ہوتی ہوگی، اللہ نے کتنی سہولت کر دی ہے، پھر بھی مسلمان روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے دار بنائے، اس لیے نیت کر لو انشاءاللہ روزہ نہیں چھوڑیں۔ عظیمت پھر بھی ہے روزہ رکھنا، انتقال ہو جائے گا، روزے کی حالت میں انتقال ہوگا، جنت میں افطار کیا جائے گا،
मरना थोड़ी है। हट्टे कट्टे एक मरतबा रमज़ान में जाना हुआ, रिक्शे वाला था, मैंने नाम पूछा, उन्होंने नाम बताया, मुसलमान नाम था। कुछ खा रहे थे मुँह में, मैंने कहा रोज़ा नहीं? कहा कि नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं रहते भाई? कहा कि रिक्शा चलाना पड़ता है। अल्लाह के बंदे 4 घंटा कम चलाओ लेकिन रोज़ा ना छोड़ो, अल्लाह बरकत देंगे, करके दे। कितनी मोहब्बत लगती है, साल में 1 महीना अल्लाह ताला का मेहमान रमज़ान आता है, उसके अंदर भी कितने मुसलमान हैं धड़ल्ले से खाते हैं। इसलिए नियत करो इंशाअल्लाह इस माह जो रमज़ान का है उसमें हम पूरा रोज़ा रखेंगे, कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। और जिन लोगों ने अब तक छोड़ा है उसकी क़ज़ा करें, क़ज़ा की फ़िक्र करें। फिदिया नहीं है, उसके क़ज़ा करना पड़ेगा अगर आपके अंदर ताकत है। हाँ, इतना बूढ़ा जुलजुल हो चुका है जो रोज़ा नहीं रख सकता, या इतना बीमार है कि नहीं रख सकता, तो फिर उसके लिए क्या है? फिदिया है। लेकिन ताकत है तो फिर रोज़े को रखना है। ऐसी बहुत सी औरतों के अंदर बहुत कोताही होती है, वो अय्याम की वजह से उनके रोज़े छूट जाते हैं और पूरे साल नहीं रखती हैं, कई रोज़े छूटे होते हैं। तो उनको भी जा कर के ताकीद कीजिए कि ये ठंडी के अय्याम चल रहे हैं, दिन छोटा होता है। अब देखिए 5:05 के बाद तक सहरी का वक्त है, क्या चाहिए? अब तो तहज्जुद पढ़ लें, ये तो कमाने का सीज़न है। और यहाँ 5:09 पर गुरूब हो जा रहा है, कितना छोटा सा दिन हो रहा है। इसलिए जिनके भी रोज़े छूटे हुए हैं उन्हें चाहिए कि अपने रोज़ों की क़ज़ा कर लें। ये गोल्डन ऑफ़र अल्लाह की तरफ से है, सेल लगी हुई है। अभी बाज़ार में सेल लग जाए तो हम लोग दौड़ जाते हैं, अल्लाह की तरफ से ये सेल लगी हुई है, काश कि कोई बंदा इससे फ़ायदा उठा ले। फरमाया फ़मन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लह। फिदिया कितना है? फिदिया 2.25 सेर। अब कोई गेहूँ दे दे या फ़कीर को 2 वक्त का खाना खिला दे तो ये भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई इससे ज़्यादा दे दे तो उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सारे मसाइल बताने के बाद भी अल्लाह ने कायदा बता दिया। ये तो मैंने कायदा बता दिया कि अगर तुम में से कोई बीमार हो तो रोज़ा छोड़ सकता है, बाद में क़ज़ा है। सफ़र पर हो तो रोज़ा छोड़ सकता है, बाद में क़ज़ा है। लेकिन तुम्हारा उस हालत में भी रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा है। सफ़र के अंदर भी हो रोज़ा रख लो, क्या जाता है, बल्कि और अच्छे से सफ़र गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। कई मरतबा हम लोग पढ़ते थे, सहारनपुर जाना होता था, रमज़ान में छुट्टी होती थी, उधर से आना होता था, जाना होता था, तो बल्कि रोज़े की हालत में होते थे तो उसमें और आसानी होती थी, खाने का टेंशन नहीं, पीने का टेंशन नहीं, और आसानी से सफ़र कट जाता था। तो अल्लाह ने कहा ये इस हालत में भी तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम कुछ इल्म रखते हो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तमाम मसाइल पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए और तक़वा की दौलत से माला माल फरमाए। सुब्हानल्लाह।